ایک جواز اور ایک دلیل یہ بھی ہے کہ آپ کتنی سفارتکاری کر لیں گے اور دنیا سے آپ کتنا کچھ کہلوا دیں گے، جب کہ اب دنیا اپنے اپنے انٹرسٹ، اپنے اپنے مفادات پہ چلتی ہے. بھارت ایک بڑی منڈی ہے اور بہت سارے ممالک اس سارے معاملے کو بھارت کا اندرونی معاملہ قرار دیتے ہیں. یہ ساری بات کس طرح سے جسٹیفائبل ہے کہ آپ بھی کوئی ایفرٹ ہی نہ کریں اور کوئی کام ہی نہ کریں اور اپنی سفارتکاری نہ کریں؟ ارسلان، بیگ صاحب نے بڑا تفصیل سے بتا دیا ہے. بیسیکلی سفارتکاری جہاں تک ہماری ہے وہ اس پہ کیا میں تبصرہ کروں. شروع دن سے ہی ہم لوگ بہت لیک کرتے ہیں انڈیا کے کمپیریزن میں. ان کی سفارتکاری بہت 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 اچھی کہہ لیجئے کہ وہ باور کرواتے ہیں پوری دنیا کو. انہوں نے باور کروایا سیکیورٹی کونسل کے سارے رولز اینڈ ریگولیشن یا جتنی ان کی اس کے اوپر کشمیر کے اوپر ریزولوشنز تھیں انہوں نے پیچھے کر کے اپنی آپ کو آگے کیا اپنی سفارتکاری کے ذریعے، اور بہت امپریسو انہوں نے اپنا کیس فائٹ کیا. ابھی آپ گلبھوشن کی بات کر رہے تھے، دیکھیے اس میں بھی انہوں نے بہت طریقے سے گھیر گھار کے ہمیں کورٹ آف انٹرنیشنل کورٹ میں لے کے گئے ہیں. اب آپ نے ان کی ریکوائرمنٹ پوری کرنی ہے، آپ پھنس گئے. دوسری بات یہ ہے کہ کشمیر کے ایشو کے اوپر پہلے دن سے مطلب ہم نے ان کے بیچاروں کے لیے کیا کرنا تھا ہم اپنے لیے کچھ کر نہیں پا رہے. اور یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے وہی طرز وہی عمل جو پہلے چلا آ رہا تھا، بلکہ شاید اب تو اس سے بھی خراب ہو گیا. تو اس میں کشمیریوں کی ہم جو مدد کرنا چاہ رہے تھے یا ان کا جو کیس تھا ہم اچھے طریقے سے انٹرنیشنل دنیا کو پہنچاتے کہ وہاں پہ ظلم کس حساب سے. 1 سال ہو گیا لاک ڈاؤن چل رہا ہے لیکن ہم اس میں بالکل ناکام رہے. اور یہ جو بات ابھی بیگ صاحب نے کشمیر ہائی وے کی ہے یہ تو کمال ہی کیا ہے ہماری گورنمنٹ نے. اتنے آرٹیفیشل کام آپ جب کرتے ہیں تو اس کا امپیکٹ کچھ نہیں پڑتا، وہ نیگیٹیوٹی میں جاتا ہے. وہ آپ دنیا کے سامنے آپ اپنا کیس خود ویک کر رہے ہوتے ہیں، اور جہاں آپ نے سالڈ کام کرنا تھا وہ آپ پورے 1 سال میں نہیں کر سکے. یہ بہت اچھا کیس تھا کشمیر کا جس کو آپ ہائی لائٹ کرتے پوری دنیا کے سامنے. ہیومن رائٹس کی جو وائلیشنز ہیں اس میں آپ دیکھیے یورپین یونین نے سب نے مل کے گولڈن ہائٹس کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ دی. سب نے کہا جی ہم امریکہ کا موقف نہیں مانتے. انہوں نے ریکگنائز کیا گولڈن رائٹس کو، ساری یورپین یونین نے اس کو ریجیکٹ کیا. ہمارے ہاں ہمیں بھی یہ چاہیے تھا کہ ہم یورپین یونین میں یا امریکہ میں چلیں، اتنا انفلوئنس ہمارا نہیں ہے یا نہیں رہا. اب باقی جو ممالک تھے یا عرب کنٹریز تھے وہاں سے کوئی سٹیٹمنٹ آپ نہیں دلوا سکے، بلکہ انڈیا وہاں بھی باور کر کے گیا. ایران کا اگر انڈیا سے نکلنا ہے تو وہ چائنا کی ایفرٹس ہیں، وہ ہماری نہیں ہے. اس کا کریڈٹ بھی ہم لے رہے ہیں اور ہمارے کچھ اور ادارے لے رہے ہیں. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ گلبھوشن یادو کے کیس میں ایران اگر ہماری مدد کرتا تو اس کے جو 2 ساتھی اور تھے جو اس کے ساتھ سونار کا بزنس کر رہے تھے، سونار کی دکان کر رہے تھے، وہ بھی اگر ایران ہمارے حوالے کر دیتا تو بہت سی آپ کو معلومات مل جاتی ہیں، تاکہ یہ جو دہشت گردی کا نیٹ ورک فاٹا میں اور افغانستان میں تھا اس سے آپ ایزیلی ڈیل کر سکتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہوا. تو مقصد یہ ہے کہ یہ سفارتکاری تو بھول جائیں، ہمارے ہاں صرف بیان بازی ہے. کشمیر کا حل میں نہیں سمجھتا کہ ہماری گورنمنٹ اس طریقے سے اس مسئلے کو اجاگر کر سکی. اب ریسٹ یہ دیکھنا ہے کہ آنے والے دنوں میں ان بیچاروں کی کوئی مشکلات میں کمی ہو سکتی ہے. آیا ہم آج بھی اگر یہ عہد کر لیں کہ ہم ان کا کیس پوری دنیا میں لے کے جائیں گے تاکہ وہ ان کی آواز پوری دنیا تک نہیں پہنچ رہی، وہ ایک پاکستان ہی ذریعہ ہے جو پوری دنیا میں ان کی آواز پہنچا سکتا ہے. تو بالکل آج صحیح. بھی اگر یہ عہد کر لیں کہ ہم ان کی آواز پہنچائیں گے، ان کے ساتھ جو ظلم و ستم ہے اس کو ہم پوری دنیا کے سامنے رکھیں. اور اس میں کوئی اسلان صاحب بہت زیادہ ایفرٹس نہیں چاہیے. آپ کے مشنز موجود ہیں، آپ کے لوگ موجود ہیں، سیلریز لے رہے، صرف آپ نے گورنمنٹ نے ان کو کام پہ لگانا ہے تاکہ وہ کام کریں میں اور پوری مکمل دنیا میں اتفاق کروں گا. بیگ بتائیں. صاحب آپ نے بالکل درست فرمایا. اور ایز اے میٹر آف فیکٹ پاکستان ایک بڑی ٹیلنٹڈ نیشن ہے اور بڑی ایک محنتی قوم ہے. ہماری بھارت ہم سے سفارتکاری میں اس لیے شاید بہتر جا رہا ہے جس طرح سے آپ نے کہا، اور عمران یعقوب صاحب شاید میری بات سے اتفاق کریں گے، اس لیے کہ ہم تو کوئی سفارتکاری کر ہی نہیں رہے. ہم تو کریں گے تو اس کا کوئی معیار جانچیں گے کہ وہ بہتر ہے یا اچھی ہے یا بری ہے یا کمپیریزن میں کتنی اچھی ہے. ایز اے میٹر آف فیکٹ یہ جو عمران یعقوب صاحب ہمارا لیڈ بیک ایٹیٹیوڈ ہے، یہ خواہش ہی نہیں ہے ہمارے اندر، یہ ڈیزائر ہی نہیں ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، اس لیے نہیں کر پا رہے، یا کچھ اور بھی مجبوریاں ہیں جو کرنے کے بعد ہمیں تو سب رٹا ہوا ہے. یہ تو ان لوگوں کو وہاں جانا بھی چاہیے.
ہمارے فارن منسٹر چوری کوٹ کے مظفر سے ہو کر آ گئے. ایل او سی پہ نہیں گئے, وہ میں بتا رہا ہوں. ایل او سی بالکل الگ ہے, جہاں بریفنگ ہوئی ہے وہ بالکل الگ ہے, وہ مختلف علاقہ ہے. چند لوگوں سے بات کی, وہ زیادہ تر فوجی تھے, عوام سے بات بھی نہیں کی انہوں نے. مجھے یاد آتا ہے بے نظیر بھٹو ایک بار کشمیری ایل او سی پہ گئی تھی, تو وہاں جلسہ ہوا تھا, لاؤڈ اسپیکر لگائے گئے تھے, اور وہاں جگ موہن اس زمانے میں گورنر ہوتا تھا, گورنر راج تھا وہاں پر, اور اس کو انہوں نے کہا تھا, بی بی کو پتہ ہے آپ کو اسٹائل بولنے کا, کہ جگ جگ موہن ہم تجھے بھاگ بھاگ موہن بنا دیں گے. تو وہ آوازیں ادھر جا رہی تھیں. ہمارے تو وزیر خارجہ کی آواز ہمیں نہیں آ رہی تھی. ناصر بیگ صاحب, کیا وجہ کیا ان تمام تر چیزوں کی, جس طرح سے آپ نے کہا؟ میں بہت دیکھ رہا ہوں, میں غور کر رہا ہوں. مجھے آپ اتنا بتا دیں, تمام اصحاب, محسن صاحب بہت سینئر آدمی ہیں, عمران تو بہت ہی بڑا آدمی ہے, کہ کیا ہم نے وانی شہید کی برسی پر کوئی سرکاری بیان جاری کیا تھا؟ کوئی سیمینار کیا, کوئی برسی کی تقریب کی سرکاری طور پر؟ کوئی بتا دے مجھے کوئی بتا دے کہ ہم نے تقریر کرنے کے بعد یو این او سیکورٹی کونسل میں کیا ایکٹیویٹیز کی ہم نے. آج پھر کریں گے, کھڑے ہو جائیں گے ہم آدھے گھنٹے کے لیے دھوپ میں, عارف الوی صاحب ایک ریلی نکال لیں گے کرونا کا جو ایس او پی سامنے رکھتے ہوئے 60 فٹ کے فاصلے سے. تو بات کیا ہے, جو جے شنکر ہے بڑا کیریئر ڈپلومیٹ ہے, بھارتی وزیر خارجہ, اس کے 22 دورے ہیں 5 اگست کے بعد اس کے 22 دورے, جی, خود مودی کے ساتھ دورے. مجھے آپ بتائیں ہم کہاں گئے؟ ہمارا وزیر خارجہ کیا کرتا رہا اس دوران؟ 9 خط لکھے سیکورٹی کونسل کو, سو واٹ, ایک اور لکھ دو. آپ نے لوگوں سے فون پہ بات کی, ٹائم لے کے بات ہوتی ہے فون پہ, ایسے نہیں ہوتی. جب زوم تیار ہوتا ہے تو بات ہوئی. آپ نے او آئی سی کا سمٹ طلب نہیں کیا, آپ نے ذرا سے واقعے پر او آئی سی کی سمٹ ہو جاتی ہے, اس پہ سمٹ نہیں ہوئی. بالکل صحیح بیگ صاحب, ویلڈ پوائنٹس ریزڈ آپ نے بڑے تفصیل سے بتا دیا. یہ یقیناً وہ تمام تر سوالات ہیں جو ہر پاکستانی اس موجودہ حکومت سے کرتا ہے. اب آپ نے ذکر کیا سری نگر ہائی وے کا, تو مجھے یہ دیکھ کر افسوس ہوا بہت شدید کہ وہاں ایک تختی لگا دی گئی کہ سری نگر کے مقبوضہ کشمیر ہائی وے کو سری نگر ہائی وے دے دیا, انوگریٹڈ بائی مراد سعید. دس ٹو مچ یار.